فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. سورۃ البقرہ کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ امام ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اور وہ سورۃ بقرہ کو سنتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورۃ بقرہ کی 10 آیات پڑھی اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی آیات، آیت الکرسی، 2 اس کے بعد والی آیتیں اور 3 اس سورت کی آخری آیات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب نہ شیطان آئے گا اور نہ کوئی ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو. اور یہ آیات اگر کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان 3 ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان 3 أيام. ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے. جو شخص ایک رات اس سے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو آپ نے اس لشکر میں شامل ہر شخص سے کہا کہ وہ قرآن مجید پڑھے، جس کو جو یاد ہے وہ سنائے. اور لوگوں نے سنانا شروع کیا. آپ قرآن سنتے سنتے جب ایک نوجوان کے پاس آئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا ما معك یا فلان، فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال امعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. ایک شخص سے کہا کہ تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں اور سورۃ بقرہ بھی یاد ہے. آپ نے فرمایا کیا تجھے سورۃ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر تم اس لشکر کے امیر ہو. قوم کے سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سورۃ البقرہ کو اس لیے نہیں سیکھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلموا القرآن واقرؤوا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو قرآن سیکھے اور اسے پڑھے اور اس کے ساتھ قیام کرے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی ہو جو اپنی عطر کی وجہ سے، اپنی خوشبو کی وجہ سے ہر جگہ کو مہکا رہی ہو. اور جو قرآن کو سیکھے مگر سیکھ کر سوتا رہ جائے اور اس کو پڑھا نہیں اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی ہو
جس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ الفاظ ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت سید بن حذیر سے روایت کیا ہے کہ رات کو وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا، اور انہیں ڈر ہوا، خدشہ ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے اور اس کی ٹانگ بچے کو نہ لگ جائے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر آپ پڑھتے رہتے۔ عرض کی اللہ کے رسول، میں اس بات سے ڈر گیا کہ گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں نے اپنا دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس آ گیا تو پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کوئی شے ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی؟ عرض کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے، یعنی کھلم کھلا فرشتوں کا دیدار کرتے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد نے عبداللہ بن بریدہ کی اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تعلموا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ سورۃ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا میں تیرا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہ کر سکیں گے۔ وہ ذرائع تعجب پوچھیں گے کہ یہ عمدہ اور قیمتی حلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا، خواہ وہ جلدی جلدی پڑھے یا ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ امام احمد نے روایت کیا ہے، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه یوم القیامہ۔ قرآن پڑھو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ دو نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان
یا دو بادل یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی طرح ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا بقرہ پڑھو، اس کا لینا برکت ہے اور اسے ترک کرنا حسرت ہے۔ جادوگر قسم کے لوگ اس کے یاد کرنے یا پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ امام ترمذی نے بھی کچھ تقدیم و تاخیر سے اسے روایت کیا ہے۔ سورۃ البقرہ بلا اختلاف ساری کی ساری مدنی ہے۔ یہ مدینے میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ ممکن ہے یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو، لیکن بہرحال یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے۔ اسی طرح آیت ربا بھی نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہیں پر مشتمل ہے۔ شمار کرنے والوں نے کہا ہے کہ اس کی آیات 287، کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔